امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اللہ کے راستے کا شکر یہ ہے کہ جو بات نظام الدین مرکز سے ممبر سے بتائی جا رہی ہو قرآن حدیث کی روشنی میں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس پہ لگا دیں، یہ اس کا شکر ہے۔ کیونکہ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، نعمتیں اور نا شکری کریں گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے، جس دعوت کے کام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو لگایا ہے، اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنے جذبات اللہ کے دین کے اوپر لگانا نہیں بلکہ جھکنا۔ جان لگائیں گے جان، مال لگائیں گے مال، اور صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ صلاحیتوں میں چار چاند لگا۔ جو چیز اللہ کے دین پہ لگائی جاتی ہے اللہ اس میں ترقی دے دیتے ہیں، اور جو چیز بچائی جاتی ہے فرمایا کہ وہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ ختم ہو جائے، اس لیے سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بھائی دوستو ساتھیو، ہمارا آپ کا ایمان کا مظاہرہ ہے کہ بنیادی چیز ہے کہ جب یقینوں میں کمزوری آتی ہے اور خرابی آتی ہے اور کیفیات کم ہو جاتی ہیں تو فرمائیں کہ سارا کا سارا بگاڑ آدمی کے اندر آ جاتا ہے، اور جب یقین بنتے ہیں تو سارا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی مثال بہترین دوست کے دی گئی ہے کہ یہ بہترین دوست ہے، جب اس کا ایمان بنے گا تو ساری خوبی، ساری صفاتیں اس کے اندر آتی چلی گئی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کہ یہ 250 گرام کا لوتھڑا اگر بن گیا تو جسم کے ہر اعضا بن جاتے ہیں، اور جسم کے ہر اعضا کا استعمال صحیح ہوگا، آنکھ کا دیکھنا صحیح ہوگا، کان کا سننا صحیح ہوگا، زبان کا بولنا صحیح ہوگا، یعنی جسم کے ہر اعضا کا استعمال صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ جسم کا لوتھڑا خراب ہو گیا فرمایا کہ سارے جسم کا استعمال غلط ہو جائے۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں سارے انسانوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل رہا ہے۔ محنت کیا ہے؟ اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا، اور محنت کا جو میدان تھا وہ دل تھا، دلوں پہ محنت کری ہے۔ جب دل پہ محنت کری ہے، دل بدلے ہیں تو سب کچھ بدل گئے۔ اس لیے ہماری بات بھی کان تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے، دلوں تک اتارنے کے لیے ہے کہ نہیں چہرے پہ داڑھی آ جائے، سنت طریقہ آ جائے، نہیں یہ اچھی چیز آ جائے، لیکن ہم چہرے پہ نہیں چاہتے، سنت طریقہ یہ نہیں چاہتے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دلوں میں چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دلوں میں چاہتے ہیں۔ جو چیز دل میں آ جاتی ہے اب یہ کبھی نہیں جاتی، اب تو گردن کٹے گی تو یہ جائے گی ورنہ جائے گی نہیں۔ ہم عورتیں برقعے میں آئے، برقعے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں ان کے دلوں کے اندر برقع آ جائے، ان کے دلوں کے اندر پردہ آ جائے۔ اس محنت سے مقصود یہ ہے کہ اصل دل کی گہرائی تک بات سمجھ میں آئے کہ پتہ لگے کہ نگراں تو اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ ہوگا، جو آئندہ ہونے والا ہے، سب اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس محنت کا مقصود یہ ہے کہ بات کان تک پہنچانا نہیں ہے، بات دلوں تک اتارنا ہے۔ اب دلوں تک اتارنے کے لیے جیسی کوشش کی جائے اور جیسی محنت کی جائے، دعا کے ذریعے، دوا کے ذریعے وہاں تک پہنچانے کی کوشش۔ اس لیے فرمائے دائی تو بہانے ڈھونڈتا ہے، دائی بہانے ڈھونڈتا ہے اور راستے تلاش کرتا ہے بات کو پہنچانے کے۔ اور جب آدمی بہانے ڈھونڈے گا اور راستے تلاش کرے گا تو موقع کی بات اس پہ کھل جائے گی اور اس کو راستے سجا دی جائیں گے اور وہاں تک یہ بات پہنچا دی جائے گی۔ اس لیے دائی کی فکر ہوگی، ابھی جو کرے نا کہ بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل ویل کو، اس سے مراد یہ لیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سارے عالم کے انسانوں کی فکر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے خوبی صفاتیں ہمارے اندر آنی ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر صفاتیں نہیں آئیں تو فرمائیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے، ہم کام نہیں کر سکتے۔ صفاتیں لانی ضروری ہے، کیونکہ کام تو صفاتوں سے چلتا ہے کہ جتنی صفاتیں آتی چلی جائیں گی اتنے ہی ترقی ہوتی چلی جائے گی، عملہ جڑتا چلا جائے گا، مجمع ہوتا چلا جائے گا، اور فرمایا کہ ایک محنت کے ذریعے سے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے گا۔
اگر ہمارے اندر اور قرآن کام کرنے والوں کے اندر صفاتیں اور ان کے اندر استقامت نہیں ہوئی تو فرمایا کہ عوام ہمارے پاس نہیں آ سکتی، عوام ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ قرآنوں کے اندر اس کام کے اندر استقامت ہوگی، جو اول صف میں آ رہے ہیں تو فرمایا کہ پیچھے والا مجمع آ جائے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر استقامت نہیں ہوئی اور اس کی پابندی نہیں ہوئی تو عوام کے اندر اس کام کی عظمت نہیں آ سکتی، عوام کے اندر اس کام کی عظمت نہیں آ سکتی کہ وہ تو عوام کے اندر کی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے گھر والوں کے اندر اس کام کی عظمت نہیں آ سکتی۔ جب یہ دیکھیں گے ان کا تو حال ایسے ہی ہے، کبھی 3 دن لگا لیتے ہیں اور کبھی گشت کر لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن جب ان کے اندر استقامت دیکھی جائے گی تو فرمایا کہ گھر والے بھی متاثر ہوں گے، محلے والے بھی اور بستی والے بھی اور علاقے والے جڑتے چلے جائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت نے بیان کیا ہجرت کے موقع پہ۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکے کے بعد اب کیا ہوا کہ اہلیہ ام حکیم ایمان میں داخل ہو گئی ہیں، لیکن آدمی داخل نہیں ہوا ہے۔ کام کس سے لے گا؟ جب آپ فکر مند ہوگے تو کام کسی سے بھی لے لیا جائے گا جو فکر مند ہوگا، مرد عورت شرط نہیں ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مانگا کہ آپ امن دے دیجیے، میں اپنے شوہر کو لینے جا رہی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اکرمہ کو امن ہے۔ اب چلی گئی ہیں غلام کو لے کے۔ دیکھو یہ کام مجاہدے سے سمجھ میں آتا ہے، جب آدمی اس کام میں چلے گا تو اس کی کیفیت بنتی چلی جائے گی۔ اب غلام نے غلط استعمال کرنا چاہا، ان سے گندی حرکت کرنی چاہیے، لیکن ام حکیم نے اس کو باتوں میں لگا لیا، چلو ابھی نہیں، آگے کریں گے آگے کریں گے۔ دائی پہ جو موقع کی ضرورت کی چیز ہے اللہ اس کو کھول دیں گے۔ کام تو اللہ ہی لیتے ہیں، جب کام لینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ علم بھی دیتے ہیں اور صلاحیت بھی دیتے ہیں اور اسباب بھی دیتے ہیں۔ جس موقع پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں یہ تو ایسے ہیں، ان پہ تو یہ ہے، یہ نہیں، کچھ نہیں، کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے مالک کے یہاں قبول کرا لیتے ہیں، جس موقع پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ مال کی ضرورت ہے مال دیں گے، اسباب کی ضرورت ہے اسباب دیں گے، اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے صلاحیت دیں گے، علم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے علم، جس چیز کی ضرورت ہے دیتے چلے جائیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ چلی گئی ہیں اور غلام کو باتوں میں لگا لیا اور باتیں کرتی کرتی ان سے آگے نکل گئی ہیں۔ جب ایک قبیلے کے پاس پہنچی ہیں، وہاں جا کے غلام کی شکایت کری، اس سے مجھے بچاؤ، میرے ساتھ گندی حرکت کرنا چاہتا ہے۔ فوراً ان قبیلے والوں نے اسے پکڑ لیا اور باندھ کے ڈال دیا۔ اب آگے چلی گئی ہیں، لمبا واقعہ ہے، اور آگے گئی ہیں تو فرمایا کہ وہ یہاں سے یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئی، اور جس کشتی میں بیٹھے کشتی ہلنے لگی، اور فرمایا کشتی والے نے کہا، اس نے پوچھا کیا کروں کہ نہیں، اس نے کہا کشتی والے نے کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے تو میں بھاگ کے آ رہا ہوں، اسی سے تو میں بھاگ کے آ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اہلیہ پہنچ گئی، اہلیہ نے آواز دعوت دی ہے، آواز ماری ہے، یہاں الفاظ ہے، اے میرے چچا جات بھائی، کیونکہ یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے، کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ تسلی دی ہے، دیکھو کام اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں زبردست دعوت دی ہے، نہیں تم ایسے ہو ایسے ہو، اور اللہ کے نبی سے میں امن لے کے آ گئی ہوں۔ کہا کہ ہاں تم لے کے آ گئی ہوں، کہ ہاں میں اللہ کے نبی سے امن لے کے آ گئی ہوں، اور وہ تو ایسے ہیں اور ایسے سچے ہیں، اور ساری صفاتیں بیان کی ہے۔ اب کل ملا کے یہ وہ آگے ہیں، اور واپسی آگے آنے کے بعد رستے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ سے صحبت کرنے کے لیے کہا، بستر کرنے کے لیے مدینے کے راستے میں۔ لیکن اہلیہ کا کیا جملہ تھا؟ اہلیہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں مسلمان اور تم کافر، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو بات کی بات ہے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور ایمان میں داخل ہو، اور وہ ساری بات کی بات ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی کسی بڑے کام میں لگی ہوئی ہے، کوئی بڑا کام ہے اور کسی بڑی طاقت کے ساتھ ہے اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس نے مجھ سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ عوام کے اندر جب تک اس کام کی عظمت اور قدر نہیں آ سکتی، جب تک قرآنوں کے اندر اس کام میں استقامت نہیں آ سکتی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا دل چھو گیا اور میرا دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ میری اہلیہ مجھ سے یہ بات کری ہے،
کہ نہیں میں مسلمان ہوں، تم کافر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے جو فرمایا، اس لیے عوام کے اندر یا گھر والوں کے اندر اس کام کی عظمت نہیں آ سکتی جب تک کام کرنے والوں کے اندر صفاتیں نہ ہوں۔ جب تک کام کرنے والوں کے اندر اس کام کی استماعی یعنی استقامت نہ ہو، فرمایا کہ اس کام کو کوئی نہیں لے گا۔ ایک 4 مہینے والا بھی میں بیٹھا ہے، ایک عام آدمی میں بیٹھا ہے، گز بھی چھوٹ گیا، تو اس عام آدمی کے سامنے اس گز کی عظمت کیا آئے گی؟ اس گز کی عظمت آ سکتی ہے کہ نہیں آئے گی؟ کیونکہ 4 مہینے والا بھی یہی ہے اور میں بھی یہی ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی نماز میں ہی بیٹھا ہے، اذان ہوگی اور میں بھی یہی بیٹھا ہوں، تو کیا فرق ہے؟ عوام کو اس کام میں رکاوٹ کی جو وجہ ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ جب ہمارے اندر صفاتیں ہوں گی، فرمایا کہ کام کرنے والا تو بھیڑ سے الگ ہوگا، اس کے معاملات اور اس کے معاشرہ اور اس کا اخلاق ایسا نمونہ ہوگا، اسے دیکھ کے لوگ ہل جائیں گے، نہیں بھائی ایسے ہونی چاہیے۔ یہ کہ جب یہ صفاتیں آئیں گی تو عوام اس کام سے متاثر ہوگی، گھر والے اس کام سے متاثر ہوں گے۔ آج وجہ ترقی کی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ کام رسم کی طرف جا رہا ہے، دن پہ دن رسم کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ بنیادی کام ہم نے چھوڑ دیے۔ گشت ہے، کر لیں گے، لوگ کر لیں گے، گشت تو ہے۔ ہم جا رہے تھے انڈونیشیا، میاں جی عبدالرحمان صاحب کے پاس ہم گئے ملاقات کے لیے۔ میاں جی نے کہا کہ تمہارے دلی کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے؟ اور انہوں نے سنائی اپنی، کہنے ہماری جماعت مدینے میں کام کر رہی تھی، جدے کے ایک آدمی ہمارے ساتھ تھے، جماعت میں جڑے ہوئے تھے، ان کا بیٹا جدے سے ہوائی جہاز سے مدینے آیا تو سامان دینے کے لیے دے کے جانے لگا۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ آج ہمارے ساتھ رہے ہو، کل چلے جانا۔ اس نے کہا کہ آج میرا پہلا گشت ہے، ہو سکتا ہے ساتھی کر لیں، ہو سکتا ہے ساتھی میں نہ ہو، میرا گشت رہ جائے، گشت نہ ہو۔ تو یوں پوچھا کہ تمہارا اتنا اہتمام کرنے والا کوئی تمہارے دلی میں ہے کہ نہیں؟ جس دین کے کام کو ہلکا سمجھا جائے گا اس کے عمل کی توفیق چھین لی جائے گی کہ پہلا ہی تو گشت ہے، دوسرا ہی تو گشت ہے، تعلیمی تو ہے کہ نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ کام ہلکا ہوتے ہوتے اس کی نگاہوں میں ان قریب یہ سارے کاموں سے دور ہو جائے گا، سارے کاموں سے دور۔ گشت کی مثال تو ریڑھ کی ہڈی کی دی گئی ہے، جس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بدن میں خون نے گشت کرنا چھوڑ دیا تو فرمایا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گشت والی محنت اور گشت کا عمل اتنا بڑا عمل ہے، اس کو ہر کبھی ہم اس سطح کے نہیں ہیں، ہم آگے سطح کے نہیں۔ جس نے اپنی سطح کو عمومی کام سے آگے بڑھا لیا، فرمایا وہ کسی کام کا نہیں، وہ کہیں کا نہیں۔ آگے بڑھا لیا یا پیچھے ہٹا لیا کہ یہ لوگ کر لیں گے، نہیں، اب اس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی تو روزانہ کے اعمال میں ہے، روزانہ کی جو محنت ہے اس میں جو لگے گا وہ بچے گا، اور جو نہیں لگے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس کو کوئی دنیا کی طاقت کہ کوئی سبب اور کوئی اسباب اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے جو روزانہ بولے گا اللہ کی طاقت کو، روزانہ چلے گا اور روزانہ اعمالوں میں استعمال ہوتا رہے گا، اس کی کیفیت بھی بنے گی اور وہ باقی بھی رہے گا۔ ورنہ تو بھائی دوستوں ساتھیوں بڑے بڑے غائب ہو جائیں گے اور ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہاں چلے گے، اور ڈھونڈنے کے راستے سے بھی سوچے گا آدمی میں نہیں جڑ رہا، میں اس وجہ سے نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس نے اس کام کو ہلکا لیا اور کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، اس گناہ کی نحوست سے اللہ نے اس سے نیک عمل کی توفیق چھین۔ اس لیے پہلا گشت، دوسرا گشت، تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن اعمالوں کے ذریعے سے معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ کہ گھر کی تعلیم ہے کہ نہیں جی، اہتمام ہے نہیں، کیا ہوا؟ کیونکہ گھر کی تعلیم اگر کی جائے گی تو پتہ لگے گا کہ نہیں، اس کے اخلاق پہچانے جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سامنے ہیں، اب یہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے معاملہ گھر میں کچھ اور ہے، اب یہ تعلیم کرنی چھوڑ دے، یہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تعلیم نہیں کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ معاشرہ تیار کرنے کے لیے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور آپ نے ایسے چلتے رہے تو کوئی اور راستہ اور کوئی اور سبب آج کے وقت میں پوری دنیا میں گھر کی برائی کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سارے باطل راستے اور باطل کے آنے کے گھروں کے اندر جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے گھر کی تعلیم کا اہتمام ہے۔ اگر گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ نہ کی اور نہ کری ہم نے تو بھائی دوستوں ساتھیوں کوئی اور سبب اور کوئی راستہ کسی کے پاس اس ٹائم
نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بچ جائے۔ گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ روزانہ قرآن کے حلقے لگائے جائیں، روزانہ کتابی تعلیم ہو، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ مقصود یہ ہے کہ ہر گھر کا بچہ، ہر گھر کی بیٹی، ہر گھر کا بیٹا دائی بنے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو فرمایا کہ سب نکل جائیں گے ہاتھ سے۔ بیٹا کالج اور یونیورسٹی گیا تھا، سارے دن دہریت کے ماحول میں رہا، وہاں کسی اللہ اور کسی بھگوان کو نہیں مانتے، وہاں تو یوں کہتے یہ بنا اور یہ ہوا اور کیڑا تھا اور ایسا ہوا اور ایسا، ساری چیزیں یہ سارے دن دہریت کے ماحول میں رہا، لیکن شام کو آ کے گھر میں 6 صفاتیں تھی۔ اب یہ کہنے اللہ ہی سے ہوتا ہے، کرنے جے والی ذات تو اللہ کی ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ سارے دن کی ظلمت اس کی ختم ہو جائے۔ آج شوہر کا نمبر تھا، شوہر دکان پہ گیا، وہاں دکان سے ہوتے ہوئے بولا، سوچا سمجھا، سارے دن اس ظلمت کے ماحول میں رہا۔ اب گھر میں آ کے یوں کہ نہیں میری دکان مجھے نہیں پالتی، مجھے تو اللہ پالتے ہیں، عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پڑوسی نے میرے سامنے جو دکان کری ہے اس کی وجہ میں میری دکان ٹھپ نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، سارے دن کی ظلمت اس کی ختم ہو جائے۔ اہلیہ کا نمبر آ گیا۔ اب اہلیہ 6 صفات بولے نہیں میرے شوہر مجھے نہیں پالتے اور شوہر کو دکان نہیں پالتی، ہمیں تو اللہ پالتے ہیں، میری بچی کا رشتہ وہاں سے اس لیے نہیں ہٹا کیونکہ اس نے شکایت کر دی رشتے دار نے، ایسا نہیں ہے، یہ میری بچی کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس کی سارے دن کی ظلمت ختم ہو۔ اس لیے روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ، روزانہ تشکیل۔ اب اہلیہ شوہر کی تشکیل کرے، آپ کے سال کا وقت آ گیا ہے، آپ کے ہفتے کی گشت کا دن ہے، آپ کے شب جمعے کا دن ہے، آپ کا دوسرا گشت ہے، آپ کے 3 دن آ گئے ہیں، آپ کا سالانہ چلہ آ گیا ہے، یہ اہلیہ کی ذمہ داری ہے اس کی گشت۔ اب شوہر کی ذمہ داری آ گئی ہے، آج شوہر کی تشکیل ہے، یہ کہے کل کو آپ کو ہفتے والی تعلیم میں جانا ہے، اب تو 2.5 مہینے ہو گئے، تیسرا مہینہ آ رہا ہے، اب تو ہمیں 3 دن جانا ہے، اب تو 2.5-3 مہینے کا ہی ختم ہو گیا۔ اب تو نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے ہر مہینے 3 دن مستورات کو لے کے جاؤ، 10 دن کی آواز لگ رہی ہے، 1 مہینہ اپنے مردوں میں لے کے جاؤ اور 1 مہینہ مستورات کو لے کے جاؤ۔ 1 مہینے مستورات کو اہلیہ کو لے جاؤ، اگلے مہینے والدہ کو لے جاؤ، اس سے اگلے مہینے خالہ کو لے جاؤ، اس سے اگلے مہینے پھوپھی کو لے جاؤ، اور میں سارے مستورات کا وقت لگے گا۔ یہ 10 دن جب لگیں گے تو اس ترتیب سے فرمایا کام ہوگا۔ اگلے دن کا مشورہ، کل تعلیم کون کریں گے، کون 6 صفات کریں گے، کون قرآن کے حلقے لگائیں گے، اس سے معاشرہ تیار ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نے بھائی دوسرے ساتھیوں قرآن نے اس کام کو نہیں لیا تو گھر والوں کے سامنے، گھر والوں کے یہاں اس کام کی عظمت نہیں آ سکتی۔ پھر تو لوگ چل رہے ہوں گے جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہی ہم چل رہے ہیں، جیسے مسلمان اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فرمایا کہ اذان ہوئی ہے، غیر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمان اور عام مسلمان اور غیر میں فرق ہوگا، اور عام مسلمان میں اور کام کرنے والے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے تو عوام اس کام کی طرف رجوع نہیں ہو سکتی، اور اس کام کی رکاوٹ اور اس کام کی آڑ یہ میری اور آپ کی ہوگی، ہماری وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں، ورنہ تو کتنے لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے بھائی دوستو ساتھیوں، اس کے لیے قرآنوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ صفاتیں پائی جائیں گی اس سے تنقید کا معاملہ نہیں ہے، فکر مندی کی چیز ہے کہ میرا ہر ساتھی جڑ جائے، میرے ہر ساتھی آ جائیں اور میرے ہر ساتھی کام کرنے والے اس کام میں فعال بن جائیں، یہ فکر کی چیز ہے۔ اس کے لیے فجی والے کو جوڑ میں حضرت نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ 5 باتیں پائی جائیں گی اس سے اس کا گھر جڑے گا، اس کے بستی جڑے گی، اس کا شہر جڑے گا، اس کا ملک جڑے گا، پورا عالم جڑے گا۔ اجتماعیت کے 5 اسباب ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا کہ لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا دائی کی صفات میں ہے سب سے پہلے اس کے اندر نرم کلامی ہو، اس کے بولنے سے پھول جڑ رہے ہو، اکڑنا تکڑنا اور یہ کرنا، تم آئے نہیں، کوئی نہیں، کہ نہیں ہم کوئی حاکم نہیں ہے اور ہمارے کوئی نوکر نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، ترغیب کے علاوہ کوئی حل نہیں، ترغیب کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کہ سب سے پہلے دائی کے لیے فرمایا دائی کو نرم بنایا ہے، اس کے اندر نرم کلامی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اس کے اندر درگزر کا معاملہ ہو، کوئی ساتھی سے چوک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، فرمایا کہ اب یہ درگزر کرے، نہیں یہ چوک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں درگزر، ہمارے یہاں کام سے ہٹانا، آگے پیچھے کرنا نہیں ہے کہ کسی سے چوک ہو گئی ہے، اس سے فرمایا کہ اصولوں کا مذاکرہ ہے کہ غزوہ احد پہ اتنی بڑی چوک ہوئی تھی آج تک نہیں ہوئی، اس کے بعد 70-72 صحابہ شہید ہو گئے اور اتنا بڑا معاملہ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا
فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نبی جی آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، اگر یہ آپ کی شان میں گستاخی کریں، آپ درگزر کا معاملہ کریں، کام کے ساتھ بے اصولی کریں، تو آپ ان کے لیے استغفار۔ دعوت کے دو بڑے اصول ہیں، درگزر کا معاملہ ہے اور استغفار۔ ساتھیوں سے چوک ہو رہی ہے، اب ان کے لیے استغفار کریں۔ درگزر کا معاملہ نرم کلامی یہ ہے، اور فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کی پیٹھ پیچھے تعریف کی جائے۔ اگر جس علاقے میں پیٹھ پیچھے تعریف نہیں ہے اور پیچھے غیبتیں شروع ہیں تو وہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا، وہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا اور دل پھٹ جائیں گے۔ پیٹھ پیچھے تعریف کرنے سے فرمایا کہ دل جڑتے ہیں اور فرمایا کہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی پیٹھ پیچھے تعریف کی ہے۔ سلمان تو ایسے ہیں، زبیر تو ایسے ہیں، عثمان تو ایسے ہیں، عمر تو ایسے ہیں، طلحہ تو ایسے ہیں، سعد ایسے ہیں۔ فرمایا کہ سارے صحابہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے اگر برائی ہوں گی تو فرمایا کہ دل پھٹ جائیں گے۔ ایک آدمی ہندوستان میں ہے، ایک آدمی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک نے ایک کی برائی کی ہے، فوراً ان کے دلوں میں اثر پہنچ جائے گا۔ دلوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، فوراً کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، اور فرمایا اپنے ساتھیوں کے گناہوں کو معاف کرانا۔ ساتھیوں سے چوک ہوگی، ساتھیوں سے غلطی ہوں گی، اور ہم ان کی تنہائیوں میں، رات کی تنہائی میں ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ 5 عمل ایسے ہیں جس آدمی کے اندر آئیں گے تو ان کے اندر ان کے گھر والے بھی جڑیں گے، نرمی سے سب جڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب میں بہترین اخلاق والا میں ہوں، کیونکہ میں اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ تم سب میں بہترین اخلاق والا کون ہے؟ کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اور یہ کہا تم سب میں ہوں، کیونکہ میں اپنی گھر کی عورتوں کے اور گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ دین تو اخلاق سے پھیلا ہے، بد اخلاقی سے نہیں پھیلا ہے، کہ اخلاق کی ہتھیار بھی ہے، ہتھیار ہے، اس سے فرمایا کہ پھر آپ کام چلتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں ساتھیوں، ہمارا سہ روزہ ہو یا ماہانہ ہو یا ہفتے کا کام ہو یا روزانہ کا کام ہو، اس کے اندر میں اپنی ذات سے پابندی کروں گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے کو لانے کی فکر، اب دوسرے کیا ہے کہ نہیں آیا، اب یوں کہا کہ اس کے 99 اجر تلاش کرو۔ یہ تو اپنے لیے ہے، ساتھی کے لیے کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے یوں فرمایا اپنے ساتھی کے 99 اجر، مولانا صاحب نے کہ اپنے ساتھی کے 99 اجر تلاش کرو۔ آج فجر میں یوں نہیں آیا ہوگا، آج گشت میں یوں نہیں آیا ہے، آج تعلیم میں یوں نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا، اور یوں کہا کہ 99 اجر پورے ہو جائے پھر بھی کہے نہیں کوئی کمی نہ ہے، ساتھی تو اچھی۔ 99 اجر پورے نہیں ہوں گے، ہو جائے پھر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نے وقت لیا مغرب سے عشاء تک کا، اور اس وقت میں کام نہیں تھا، دے دیا۔ مغرب سے عشاء تک وہ برائی کرتا رہا ساتھیوں کی، ساتھ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، وہ سنتے رہے، کرتا رہا۔ عشاء کی اذان کی آواز آ گئی، مولانا یوسف صاحب کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، میرے سارے ساتھی اچھے ہیں، میں ہی خراب ہوں، یہ میری سالی نہ ہو سکتی۔ اتنا کہنا تھا، یوں فرمایا حضرت نے تعلیم کے دوران، اتنا کہنا تھا کہ اس بات کہنے میں شکایت کرنے والے کا حال یہ تھا، اس نے اپنے اوپر یوں کہا کہ میں زمین پھٹ جائے اور یہ زمین مجھے نکل جائے، میں نے حضرت سے شکایت کیوں کیا؟ شکایت وہ کرتے ہیں اور جو سننے والے مزے سے سنتے ہیں تو کرنے والے مزے سے کرتے ہیں کہ نہیں، میرے ساتھی میں یہ خوبی ہے۔ اپنے پرانے ساتھیوں کی خوبی تلاش کرو، اور فرمایا کہ ان کے مراتب اور ان کے مجاہدے کو تلاش کرو، ان کے مجاہدے کو، کہ آج یہ معذور ہیں، آج کمزور ہیں، اس لیے نہیں آ پا رہے ہیں کہ معاملہ ہے، ورنہ اس وقت میں یہ تبلیغ کے کام میں لگے ہیں جس وقت میں تبلیغ کا نام لے کے چانٹے پڑتے تھے۔ پرانے اگر بیٹھ رہے ہیں تو کام میں ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے، کہ نئے آ رہے ہیں۔ پرانے کی مثال کیا ہے؟ فرمایا دماغ کے ہے، اور نئے کی مثال جو ہے ہاتھ پیروں کے ہے۔ اگر پرانے بیٹھ رہے ہیں، نئے چل رہے ہیں تو یہ ترقی نہیں ہے، کہ نہیں، پرانوں کی خوبی بیان کرو، ان کے مجاہدے کو دیکھو، ان کی قربانی کو دیکھو۔ نہیں آج کسی وجہ سے حال آ گیا ہے اور کوئی معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، ان کے پاس جائیں گے، دعا کرائیں گے، ان کو لے کے آئیں گے، خوشامد کریں گے۔ اپنے ساتھی کی 99 اجر تلاش کرو۔ میں چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے عافیت دی ہے، مجھے چلا رکھا ہے، یہ میرے لیے اللہ کے شکر کی چیز ہے کہ جتنا شکر ادا کرے۔ اس لیے بھائی دوستو ساتھیوں، عوام پہ 1% محنت کرنی ہے، 25%، اور کام کرنے والوں پہ 75% محنت کرنی ہے۔
ان کو خوشامد کرنا، ان کو لانا، ان کو ماحول میں لانا، اور پرانوں کو ماحول میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دعوت دلانا شروع کر دو، فرمایا ان کی کیفیت اپنا بن جائے۔ فکر کریں گے سب انشاءاللہ۔ اس کے لیے خروج ہے، اس کے لیے بار بار اللہ کے راستے میں نکلنا، کہ خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جن کے خروج چھوٹ جاتے ہیں ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور ان کی کمزوری کوئی دور نہیں کرتا۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے تو خروج کا کوئی مقامی کام یا کوئی اور بدل نہیں ہے، خروج کو باقی رکھنے کے لیے محنت ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے 4 مہینے کے لیے، اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس لیے 4 مہینے کی، آج تو ہم سہولتوں سے چل رہے ہیں، رونا چھن گیا ہے، ساری سہولتیں ختم ہو، ساری سہولتوں میں چل کے رونا چھن گیا۔ حالانکہ اس وقت میں مولانا الیاس صاحب نے 4 مہینے کی بات چلائی تھی۔ اس وقت میں مولانا الیاس صاحب نے بات چلائی جس وقت میں 2 گھنٹے کوئی دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میں کراچی جماعت بھیجی اور وہاں کہا کہ 4 مہینے کی بات چلانا۔ کراچی گئے پارٹیشن سے پہلے، وہاں کے تاجروں نے کہا جی کون جائے گا، 3 دن کی بات چلاؤ، کہ نہیں ہمیں تو حضرت نے کہہ کے بھیجا ہے 4 مہینے کی بات چلانی ہے، اگر چلان دے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے بات چلائی 4 مہینے کی جماعت میں۔ جب 3 دن یا 2 گھنٹے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ڈاکٹر ذاکر حسین جو یہاں کے گزرے ہیں، وہ اپنے یہاں لے کے جامعہ میں مولانا الیاس صاحب کو گشت کرایا، اور گشت کرا کے بات کرائی۔ بات کرانے کے بعد مولانا الیاس صاحب نے 2 گھنٹے مانگے کہ آپ 2 گھنٹے، ایک باہر ملک کا، افریقہ کے ایک ملک کا ایک نوجوان پڑھتا تھا، وہ ہنسا، بہت ہنسا، ہنسنے میں چپ ہو گیا۔ کیوں ہنسے آپ؟ کہنا مولانا کیسی بات کر رہے ہو آپ، اس کام کے لیے 2 گھنٹے کون دے گا، اس کام کے لیے 2 گھنٹے کون دے گا؟ پھر مولانا نے دیکھو مولانا کی بصیرت اور ان کی نیت اور ان کے عزم کہاں تک کے دے، یوں کہا کہ کس ملک کے ہو کہ اس ملک کا ہوں، کہ جب تمہارے ملک میں ہماری جماعت آئے گی تم ساتھ دو گے۔ پھر وہ اور ہنسا، وہ کہنے لگے 2 گھنٹے کو دے گا نہیں، اس ملک کی وہاں کیسے جماعت آئے گی، اور ہنسا۔ اس کا نام لکھ لیا، ایڈریس لکھ لیا، تقاضے کے ڈائری میں لکھ دیا گیا۔ مولانا الیاس صاحب دنیا سے چلے گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے وقت میں جماعت بنی،